نحمده ونصلي على رسوله الكريم واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبني حسابا يسيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے سسٹرز، کیسے آپ سب؟ چلو امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. تو جملہ فعلیہ میں ہم جملہ فعلیہ یعنی جو ماضی کا سیگا سیکھ رہے ہیں نا، تو ہم ماضی کے سیگے میں ہم نے جو پہلے دیکھا کہ فائل اس میں آتا ہے تو کیا اس کی صورتیں ہوتی ہے، ہاں وہ سیکھے. اب مفعول کا استعمال مطلب آبجیکٹ جس پر کام ہو رہا ہے، کام کرنے والا. تو جملہ فعلیہ بنتا ہی اس سے ہے کہ جب فعل یعنی کام ہونے کا بھی اور کون کر رہا ہے تو ہی وہ کام ہوگا نا. کام ایسے ہی تو نہیں ہوگا، کرنے والا تو کوئی ایک ذات ہوگی نا، کوئی بھی، تو وہ فاعل ہوتا ہے. اب جس پر کیا جائے وہ مفعول ہوتا ہے. تو ہم نے کیا سیکھے کہ سینٹینس پاسٹ ٹینس میں سبجیکٹ فائل وہ سیکھے. اب اس کے ساتھ آبجیکٹ بھی ہو جس پر کام ہو رہا ہے، وہ اب ہم لاسٹ ٹائم سیکھے، رائٹ. تو لیکن اس پہ اب ایسا ہے کہ مفعول قرآن میں تو خود بخود آ جائے گا، لیکن ہم کو سمجھنا ہے کہ مفعول کون سا ہے. ہم کو جب ہم خود سے سینٹینس بناتے ہیں تو اس میں مفعول لے آئیں گے یا لانا چاہیے، وہ دیکھا جائے گا. لیکن قرآن میں تو خود ہوگا، پر ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے، کرنے والا ہے یا جس پر کام کیا جا رہا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات سسٹرز جو ہمارے دماغ میں رکھنی چاہیے کہ فائل ہمیشہ مرفوع، سٹیٹس اس کا مرفوع ہونا چاہیے. یاد رکھنا صرف پیش نہیں، مرفوع والا آپ کو پتا ہے نا، جمع کے سیگے کی بھی الگ ہوتی ہے اور تسنیہ کی الگ ہوتی ہے. سنگولر کی تو پتا ہے کہ پیش اور ڈبل پیش سے ہوتی ہے. تو مرفوع حالت میں ہوگا فائل، اور مفعول جو ہے کرنے والا آبجیکٹ ہمیشہ منصوب ہوگا. یعنی اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ ہم زبر نہیں بول سکتے، منصوب حالت میں ہو گیا. اور کبھی کبھی جری حالت میں وہ مراقبات میں آتا ہے، لیکن وہ ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے انشاءاللہ، اس کو بھی تھوڑا سا، بس وہ زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں آئی سسٹرز کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے، فعل ہم کو پتہ چل جائے گا، فعل کے ہم نے سارے سیکھے دیکھے، لیکن فعل کے بعد اگر کوئی ورڈ ہے وہ فاعل ہوگا تو مرفوع ہوگا، اور مفعول ہوگا تو وہ منصوب ہوگا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ بولے جی جلدی میم. بولے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے ایک اور سیکھے تھے کہ انٹرانزیٹیو اور ٹرانزیٹیو ورب، رائٹ. تو دیکھیں انٹرانزیٹیو جس اسم پر فعل واقع ہوا ہو اسے مفعول کہتے ہیں. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو فعل لازم کہتے ہیں. اب اس میں تم لوگ گڑبڑا گئے تھے. جیسے میں اب اور چند آپ کو افعال بتا رہی ہوں. کھانا، پینا، ایک بار اگر وہ بات آ گئی نا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ چند ایسے ہیں لازم افعال جو سمجھ میں آ جاتا ہے، بات مکمل ہو جاتی ہے. گیا، کھایا، پیا، بیٹھا، ہے نا. تو فعل لازم میں بات مکمل آ جاتی ہے تو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر کوئی لے آئے تو وہ تو الگ بات ہے، کوئی اور بات کو سمجھانا چاہے اور مفعول کو لے آئے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن بات کا مفہوم پتہ چل جاتا ہے انٹرانزیٹیو ورب میں. فعل لازم میں اب وہ بار بار انگلش نہیں بولوں گے فعل لازم میں، لیکن فعل متعدی میں کیا بولیں گے آپ؟ اس کا پروناؤنس کریں، فعل فعل متعدی. متعدی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک ایگزامپل ہے نا اپنے اس پہ دیکھیں کہ لڑکے نے پانی پیا، شریبہ الولد الماء. شریبہ پیا، کیا پیا؟ پانی. ہاں، کس نے؟ ولد نے، ایک لڑکے نے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر مجھے
بتاؤ کہ شریبہ الولد الماء، تو فاعل کون سا ہے پہلے بتاؤ؟ فاعل بتائیں. ولد الولد اور مفعول کیا ہے؟ الماء ماں. ٹھیک ہے. اگر سپوز الماء کوئی لکھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ ماء. کوئی بولے گا کہ میں نے کہتے نا کہ قرآن کا زبر زیر میں ذرا بھی تبدیل کرنا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. کوئی ایسے پڑھتے پڑھتے ایسا کر دے شریبہ الولد الماء، تو کیا ہو جائے گا بتاؤ؟ غلط ہو جائے گا میم. غلط ہو جائے گا. پانی پانی خود پی رہا ہے پانی اپنے میں آپ تو نہیں کو، ہو سکتا. فائل بن جائے گا پانی، ہے نا؟ سبجیکٹ پانی فائل بن جائے گا. ہے نا میم. سبجیکٹ جی پھر آبجیکٹ ہو ہاں، جائے گا. وہ جو آبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ بن جائے گا. اچھا اب دوسری مثال میں دیکھیے، یہاں تو اور بھی بہت سمجھ میں آ جائے گا. سپوز ہاں دربا مارا حامدن، اب حامد ماننے والا ہے، حامدن کس سے پتا چلا؟ اس کے کس سے پتا چلا؟ رفعی ہاں، حالت. اس کی رفعی رفعی حالت سے. حالت ویری سے. گڈ ماشاءاللہ. محمودن، جی مرفوع حالت سے. مفعول جی ہے. ہاں محمودن، تو محمود کو. اب سسٹر غور کرنا، ہاں میں اگر کہہ دوں یعنی پڑھ لوں غلطی سے دربا حامدن محمودن، کیا ہو جائے گا؟ پھر بتاؤ. ادھر وہ منصوب ہو گیا، وہ مرفوع ہو گیا. نہیں دونوں بھی معنی میں چینجز. دونوں بھی وہ صحیح معنی میں چینجز بتاؤ فہمیدہ، معنی میں چینجز بتاؤ. مارا حامد نے محمود نے. محمود کو، محمود کو مارا محمود دن حامد نے محمود کو، نہیں سوری محمود نے بھی بنے. محمود نے بنے. یہاں پر ہاں دیکھیں یہاں پر کیا ہے، حامد نے محمود کو مارا. اگر ہم حامد کو زبر دے دیں گے، دو زبر، تو کیا ہوگا؟ مارا حامد کو کس نے؟ محمود نے. حالانکہ الٹا حساب ہے، حامد نے محمود کو مارا تھا. تو کہنے ہم نے جو بولے نا اس کا مطلب بھی یہی ہو جاتا ہے کہ ایک وہ جو ہوتا نا وہ پیچھے والا وہ مرفوع ہو گیا، تو یعنی اس نے اس کو مارا منصوب کو، ایسا ہو گیا نا میم. جی میں ایکچولی میں یہ مطلب معنی پوچھنا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو صحیح بات ہے. تو دیکھیں سسٹرز، یعنی ہم لوگ کو قرآن پڑھتے وقت زبر زیر کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور خاص کر کے میں نے آپ کو ہوم ورک دی ہو نا، وہ قتل داؤد و جالوت، جالوت قتل داؤد و جالوتا. اس کو دال بولتے، داؤد علیہ السلام کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھے تو پھر کیا ہوگا؟ جالوت نے داؤد علیہ السلام کو نعوذ باللہ مارا، یہ بن جائے گا قتل کیا. ایسا پورا معنی چینج. تو دیٹ مینس کیا سمجھ میں آئی بات؟ بتاؤ سسٹرز کہ فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوگا اور مفعول ہمیشہ منصوب حالت میں ہوگا، اور اس کے زیر زبر کو ادھر ادھر نہیں کرنا. اور ویسے تو کسی کے بھی نہیں کرنا. تو قرآن کو پڑھتے وقت کتنا دھیان دینا پڑتا ہے سسٹرز، ہے نا؟ وہ لوگ کبھی کبھی دیکھو جو تجوید نہیں سیکھے ہوتے، کبھی ہم لوگ ان کو سٹارٹنگ میں سیکھتے ہیں نا، تو پھر وہ زیر زبر کا خیال نہیں رکھتے. تو کہنے کا مطلب ہے زیر زبر ایسے ہی نہیں آئے قرآن میں. میم جب گرامر نہیں پڑھے تو لگتا تھا کہ کیوں ہے نا دون ہو گیا، پھر یہی چیز دن ہے، پھر یہی چیز دن ہے، محمد کا ہے نا محمدن محمدن محمدین، پر اب سمجھ میں آنے لگا کہ یہ کیوں ایسا ہوا. جی الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب ہے اعراب کو، اعراب دیکھو، اعراب سیکھنا اور اعراب کی حالت دیکھنا کتنا ضروری ہے نا، تاکہ ہم کو ترجمہ بھی اچھی طرح سے آ جائے انشاءاللہ. ہاں، اور ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. اور آج مجھے ایک اور بات آگے میں تو آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، کہ وہ بھی بات مجھے بہت تعجب والی لگی. ٹھیک ہے، وہ ابھی نہیں انشاءاللہ، میں وہ ابھی انشاءاللہ جب تم کو مفعول جو اس میں اسم ظاہر ہے نا، مفعول جو آبجیکٹ تم کو اسم نظر آتا ہے نا، وہ پروناؤنس کے طور پہ بھی آئے گا انشاءاللہ. میں آج نہیں کنفیوز ہو، آج ہم چھوٹا چھوٹا ہی کریں گے انشاءاللہ، نیکسٹ اس میں اس کو رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں اچھا، اب اور ایک بات یاد رکھیں سسٹرز کہ کبھی کبھی مفعول ایک سینٹنس میں دو بھی ہو سکتے، جیسے ہم نے آپ کو ہوم ورک میں بھی ایگزامپل دیے ہیں، پر ہم ابھی آپ کو ایگزامپل بتا رہے ہیں. جعل اللہ
الارض فراشن، اللہ نے زمین کو ایک فرش بنایا. اب بتاؤ جعل اللہ، فعل کون سا ہوا؟ فعل کیا ہے؟ جعل فعل، جعل جعل فعل، فعل فرشا مفعول. اللہ، اللہ فاعل، اور فاعل الارض بھی، ہاں الارض مفعول. زمین بھی مفعول، اور فراشن فرش دیکھو دو زبر کے ساتھ منصوب حالت، تو وہ بھی کیا ہو جائے گی بتاؤ؟ مفعول. 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 تو دو مفعول ایک دو سینٹینس میں، دو مفعول. میم یہ مرکب اپنے جو پڑھے نا اس کا ہوگا، یہ زمین کو فرش بنایا نا، مرکب ہے کوئی یہ والا. ہاں ہاں میں انشاءاللہ اس کو بھی اگلے اس میں آپ کو مرکبات میں سکھاؤں گی انشاءاللہ کہ مرکبات فعل ماضی میں کس طرح آتا ہے. لیکن ابھی کنفیوز ہم ہوں یہاں گی میم، سمجھتے ابھی کہ ایک لیں گے اچھا نہیں ہے. ہاں ہاں تو ابھی آگے نہ بولیں، صحیح بات ہے. ابھی بس یہاں پر یہ دھیان رکھنا ہے، یہ میں ایگزامپل کیوں بتائے کہ دو مفعول بھی ہو سکتے ہیں. ابھی ہم چھوٹے لیول پر ہے نا، تو ہم کو بس ان کی منصوب حالت سے اور ایک کے بعد ایک آ رہا ہے تو ہم کو پتا چل رہا ہے کہ دو مفعول ہے. رائٹ. ہاں اسی طرح جعل اللہ السماء بناء، اللہ نے آسمان کو ایک چھت بنایا. چھت بنایا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب اور ایک دیکھیں ایگزامپل، حسب حامد محمودن عالمن، حامد نے محمود کو ایک عالم گمان کیا. تو حسبہ گمان کرنا، ہاں حامدن ہے نا، تو حامد فاعل ہو گیا. محمودن، محمود کو کیا گمان کیا؟ عالمن. ہاں عالم سمجھا، تو عالمن بھی کیا ہو گیا پھر مفعول ہو گیا. مفعول. بات سمجھ آئی؟ ہاں سسٹرز ٹھیک ہے. تو مفعول ابھی ہم نے ایگزامپل بھی دی، اور بھی تھوڑا سا ایگزامپل کریں گے آف لائن انشاءاللہ مفعول کے لیے. بس اب تھوڑا سا بس دو اور بہت ایزی ہے، اس کا ایک دم آپ کو کوئی ایکسرسائز بھی نہیں کرنی پڑے گی، لیکن آپ کو تعجب لگے گا کہ یہ چھوٹی سی بات کیا آ رہی ہے. چلے نیکسٹ بیٹا لے آئے، نیکسٹ پیج لے آئے. جی یہ تو ابھی جو آئے گا نا وہ تو ہم نے چھوٹے سے بات میں پتا ایک لائن میں اس کو سیکھ لیے تھے. ہاں انشاءاللہ، لیکن اب تھوڑی سی ہم اس کو ڈیٹیل کریں گے. دیکھیں آپ کی اسکرین پر دیکھیں سسٹرز، فعل ماضی میں نفی کے معنی پیدا کرنا، یعنی پازیٹیو سینٹینس کو نیگیٹو بنانا. یہ تو ہم نے آپ کو ایگزامپل بھی دیے تھے اور کیے بھی تھے، بس ہم آپ کو یہاں پریکٹیکلی اس کو ایک چیپٹر کے طور پر ہم دیکھیں گے، بس ایک قواعد کے طور پر. ہاں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل ماضی کے شروع میں ما لگا دینے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا فرح زید، زید خوش ہوا. ما فرح زید، زید خوش نہیں ہوا. ما لگانے سے کیا ہو گیا بتاؤ؟ نیگیٹو بن گیا. نیگیٹو بن گیا. ما ضربت زیدن، میں نے زید کو نہیں مارا. اب دیکھ فریحہ پہلا سیگا، ضربت لاسٹ متکلم کا سیگا. 13 تو والا نا میم؟ ہاں نہیں ضربت لاسٹ والا نا، تو کی دیکھو زمین آتی ہے. اس سیگا کا نمبر 13 ہے. ہاں 13، یس یس کریکٹ. تو کہنے کا مطلب ہے سارے سیگوں کو جو بھی ہے 14 اس میں ماں لگانے سے پھر کیا ہو جائے گا بتاؤ؟ نیگیٹو ہو جائیں گے. نیگیٹو ہو سینٹینس جائے گا. نیگیٹو ہو جاتا ہے. جی چلے اب یہاں پر تھوڑے سے ایگزامپل ہیں. لڑکوں نے اپنا سبق نہیں پڑھا. اب یہاں نہیں کے ہے، اب اس کا پورا آپ اس کو عربک میں کریں. چلے کریں گے. ما ولدون پہلے لکھتے ہیں ہم. ہاں لکھے. بولے میم. ہاں ہاں بولو. ما جی کرا الاولاد سبق. لڑکوں نے جمع کا سیکھا ہے بابا. ماں کرا تو یہ اس میں چلی جائے گی مقصورہ. یہ کیا کہتے ہیں؟ مکسر ہے، مکسر ہے. ما کرات اولاد سبق. اچھا اس کو آف لائن کریں گے. چلے ہم آف لائن کریں گے تاکہ سب کو برابر سب لوگ لکھ لیں. ہاں یہ سارے ایگزامپل. اور یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے سسٹرز کہ ماں لگنے سے، اب ماں جو ورڈ ہے نا یہ بہت معنوں میں آتا ہے،
بہت معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ماں آگے جب ہم پہلے مضارع کریں گے تو بھی ماں لگے گا. ہاں, وہ بھی وہاں پر بھی بولے کہ وہ ایک الگ طرح سے لگے گا کیونکہ وہ اس کا سیگا الگ ہوگا مضارع کا. لیکن جہاں جملہ فعلیہ کا ماضی کا سیگا دیکھے اس کے آگے ماں لگے, دیٹ مینس, کیونکہ آپ کو کبھی کبھی کنفیوز نہیں ہوتا سسٹرز کہ ماں جو کا بھی مطلب دیتا ہے, رائٹ ہے نا, ماں جو کا مطلب دیتا ہے, ماں واٹ کا بھی مطلب دیتا ہے, کیا کا بھی مطلب دیتا ہے, اور ماں نہیں کا بھی مطلب دیتا ہے. تو جب بھی ہم انشاءاللہ جب دیکھیں گے کہ یہ فعل ماضی کا فعل کے مطلب سیگا ہے اور اس کے پہلے ماں آیا ہے تو پھر کیا سمجھیں گے بتاؤ؟ نہیں, ماں نافیہ نیگیٹو ہے. نہیں کے معنی میں آیا. ٹھیک ہے, ہاں باذن اللہ انشاءاللہ. چلو یہ استفامیہ نافیہ اور اس موصول نا جو ہاں سب میں آتا ہے, صحیح بات ہے نا, اس میں سب میں آتا ہے ماں کی ماں کا ورڈ. انشاءاللہ جب ہم حرف سیکھیں گے نا تب اس کو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. چلے اب نیکسٹ لیا ہے, نیکسٹ والا بہت ہم بہت اچھا ہے, وہ نیکسٹ والا لائے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا. اب تاکید کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات کو زور لگانا, زور ڈالنا, اس کو تاکید کہتے ہیں. دیکھیں, فعل ماضی پر حرف قد کے داخل ہونے سے یا تو اس میں تاکید اور فعل واقع ہونے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے, یا ماضی قریب کے معنی میں پیدا ہو جاتے ہیں. قریب کے معنی میں کیا مطلب ہے پتہ ہے کہ پاس پرفیکٹ ٹینس. میں ابھی بتاتی ہوں, اب کنفیوز نہ ہونا. دیکھیں اب میں تم کو اب بولیں گے نا قد علما, قد کا معنی ہم کیا کرتے ہیں بتاؤ عموماً؟ اب آپ نے تو اتنے سب یہ کیے ہیں, اب ہر وقت تحقیق جان لیا, وہ جان چکا. ٹھیک ہے, ہاں تحقیق جان لیا. اچھا جی وہ تحقیق یعنی کیا پتہ ہے؟ اب دیکھو تحقیق جان لیا, ہم اس کو قد لگانے سے تحقیق تو بول دیتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے وہاں زور پیدا ہو کے ضرور جان لیا. اور ہم اگر اس کو سمپل معنی میں بولیں گے تو اس نے جان لیا تھا. پاسٹ ٹینس ہی ہے نا, پاسٹ پرفیکٹ ٹینس بن گیا نا. پرفیکٹ ٹینس نہیں مطلب میم, کام ہو ہی گیا تھا خصوصاً. جی میم اس کو نا پریزنٹ بولیں گے, پریزنٹ پرفیکٹ, یعنی نزدیک کے مارکیٹ میں کام ہوا یہ, یعنی وہ کھا چکا. اچھا ایک منٹ فہمیدہ, پہلے سن لے, ہاں پھر بیچ میں بولے کیونکہ دو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے سن لے, ٹھیک ہے. تو پرفیکٹ یعنی کیا ہوا, قد لگنے سے وہ جو ماضی کا سیگا ہے اس میں اور زیادہ زور پیدا ہوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے ہی فرما دے کوئی بھی بات, ہاں علم کل اناس مشربہم, جان لیا ہر ایک نے اپنا پینے کی جگہ, تو بھی بات تو ہم تو ڈاؤٹ تو کریں گے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے وہ قد لگا دیا. دیٹ مینس ضرور. میم قد کا مطلب کمپلیٹ ہو گیا کیا وہ ایکٹ جو بھی سینٹینس جیسے کمپلیٹ ہو گیا, کمپلیٹ زور ہو آ گیا, گیا اس میں, زور پیدا ہو گیا. پرفیکٹ, جی پرفیکٹنیس آ گئی. تو قد لگنے سے کیا ہو گیا بتاؤ, تاکید آ گئی کہ یہ کام ضرور ہوا. اب پتہ نہیں آپ کے خیال میں آتا ہے کہ نہیں, کہ اب مجھے لگتا ہے کہ جب میں ترجمہ پڑھوں گی جب قد آئے گا نا, تو دیٹ مینس میرے دماغ میں آ جانا چاہیے سسٹر کہ یہ بات تو ضرور زور کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہو ہی چکی ہے. حالانکہ وہ بھی ہونا دوسری بات ہوتی ہے, پر دیکھیں نا انسان بھی ہم جب کوئی بات کو کہتے کہ اچھا کبھی کبھی ہم تاکید کے لیے واللہ بھی استعمال کرتے ہے نا, کوئی قسم کھا لیتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کتنی دفعہ قسم کھایا, تو وہ بھی کس لیے, زور پیدا کرنے کے لیے, تاکہ انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ بلا شبہ کوئی اس پہ تحقیق, بلا شبہ کوئی اس پہ ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ کام تو ہوا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں سسٹر. یہاں پہ وہ آیت بہت اچھی ہے, قد کانت لکم اسوۃ حسنہ. بے شک بلا شبہ ہمارے لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے, اسوہ حسنہ. بارک اللہ فیکم. جی اب دیکھیں, اب اس کی آگے کی جو ایگزامپل ہے, ہاں وہ دیکھتے ہیں. قد علم کل اناس مشربہم, تحقیق جیسے ہم کہتے ہیں نا, البتہ تحقیق
البتہ نہیں لگا کیونکہ وہ ایک ورڈ آ رہا ہے جو بعد میں آ رہا ہے. دیکھو تحقیق جان لیا کل ہر اناسن ہر یعنی ان لوگوں نے اپنے کس کی جگہ بتاؤ ان کے پینے کی جگہ. یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ہاں پینے کی جگہ. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے یہ ہر ان 12 قبیلے تھے نا, ہر انس نے ان کا انس ان انسان سے ہی ہے, تو ہر انسان نے اپنے مشربہ اپنے پینے کی جگہ دیکھ لی تھی, جان لی تھی, دیکھ لی نہیں سوری علیما جان لی تھی. ٹھیک ہے چلے نیکسٹ دے قد حبط عملہ سورہ مائدہ آیت نمبر 5. قد چلو اس کا ترجمہ کرو, پہلے جتنا بولو اتنا ہی بولے, اس کا ترجمہ کریں. تحقیق ضائع ہوئے اعمال ان کے ان کے اس کے یا اس کے ہو سنگولر ضمیر ہے. اوکے ہو اس کے آئیں گے نا, ضائع ہو گیا اس کا عمل. ہاں تحقیق تحقیق کے ضائع ہو گیا اس کا عمل. ہاں سسٹرز اب ایک غور کریں کہ قد آنے سے اب اپنے دماغ میں لائے, اللہ انہیں ہم کتنا ڈر جانے والی بات ہے. اعمال ضرور ضرور کیا ہو گئے, ضائع ہو گئے, ضائع ہو گئے. اب سمجھ میں آیا. دیکھیں اب میں ایک بات بولوں آپ کو, حبط عملہ ضائع ہو گئے اس کے عمل. ہاں ایک اگر زور پیدا کرنے نہیں تاکید پیدا کرنے کے لیے کوئی ضرور تحقیق بلا شبہ اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے. ڈر لگ گیا میم قد لگتے سے ہی, ہے نا. صحیح بات ہے ایک دم. اب مجھے ایک اتنا مطلب ایک یعنی جیسا آج نیا سیکھی ہوں ایسا لگا کہ نہیں سسٹرز. ابھی آگے دیکھیں آگے اور بھی ہیں, اور اب مزید ڈبل زور لگانے کے لیے. اب ڈبل زور کیا ہوتا ہے دیکھیں, کبھی مزید تاکید کے لیے قد پر لام تاکید کا اضافہ کیا جاتا ہے. میں نے دیکھو وہاں میں اپنے اس میں لکھی ہوں ڈبل تاکید یعنی اور زور. اب اس پہ اور ڈرنے کی بات ہے سسٹرز. ایگزامپل دیکھیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سورہ التین. بلا شبہ اب یہاں ہم کیا بولیں گے, بلا شبہ تحقیق یا اور کیا البتہ تحقیق, البتہ تحقیق, البتہ لا کا زور آ گیا, لا کا زور آ گیا. وہ کہتے ہیں نا البتہ ضرور یا البتہ تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسان انسان کو فی احسن تقویم بہت خوبصورت بہت احسن اس کی بناوٹ پر. تو اب اپنے آپ کو یہ نہیں دیکھا, میں اگر ایسا بولوں خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بنایا ہم نے انسان کو اچھی اس کی بناوٹ پر. ٹھیک ہے احسن, ہاں احسن سورہ سب چیز تقویم میں سب آ گیا, بناوٹ اس کی آ گئی. لیکن اگر لقد لگ گیا سسٹرز, لقد خلقنا الانسان, البتہ قد بھی نہیں لقد, البتہ تحقیق البتہ ضرور البتہ بلا شبہ ضرور کیا خلقنا. انڈیڈ لکھا تھا, انڈیڈ انگلش کے ٹرانسلیشن میں لکھتے ہیں انڈیڈ. یہی تو بات ہے, قد کو بھی انڈیڈ لقد کو بھی بے شک سرٹنلی آتا ہے, ہوتا ہے میم انڈیڈ, زور کرنے کے سرٹنلی لیے. آتا ہے, سرٹنلی کی بات ہے. سرٹنلی میں بہت ڈیپتھ ہوتا ہے, اسٹرانگ ورڈ ہے. یا سرٹنلی اسٹرانگ ورڈ ہے, لیکن یہاں نو ڈاؤٹ سرٹنلی, چلو اتنا لقد کا ہو جائے گا پھر, ہے نا, وداؤٹ ڈاؤٹ سرٹنلی. تو اب جو سوچے سسٹرز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی بات کو اتنا زور, وہ بات کو اتنا زور کیوں دے رہے ہیں, تاکہ ہماری اس بات سمجھ میں آ جائے, یعنی وہ بات فٹ بیٹھ جائے, پرفیکٹ ٹینس کی طرح ہمارے دماغ میں ہو جائے, بس بیٹھ جائے کہ بے شک اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اچھی تقویم پر پیدا کیا ہے, احسن التقویم. سارے لوگ دوسرے کریچر کے مقابلے میں, مخلوق کے مقابلے میں, سارے مخلوق کے مقابلے اشرف المخلوقات. یس. تو اب اپنی تکلیف پر دیکھیں, روز آیت پڑھتے ہم لوگ, وہ بھی ہے نا لقد یسرنا کو. ہاں لقد اب اپنے دماغ سے بات ڈاؤٹ دماغ میں نکال بیٹھ گیا ابھی کہ قرآن کی کوئی بھی سبجیکٹ سیکھنے کے لیے مشکلات نہیں ہے, نہ گرامر سیکھنے کے لیے مشکلات ہے.
لقد یسرنا القرآن للذکر. اللہ تو پھر بعد میں زور پیدا کر کے سوال بھی کر رہے ہیں فہل من مدکر, کوئی ہے لینے والا یہ نصیحت سمجھنے والا. اللہ لبیک اللہم لبیک. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے آمین. ٹھیک ہے نا. چلے آگے کی ایک ایگزامپل اور دیکھتے ہیں. لقد نصرکم اللہ ببدرین, بے شک اللہ تعالیٰ, بے شک کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. کیا نصرکم, کم کس کی زمین, کم کی زمین کہاں, صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی کس نے, مدد کی اللہ نے. تمہاری ہاں بدر بدر کے میں بدر کے میدان میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. کم کی زمین کیا جاتی, ڈائریکٹ سب کے سب کو, سارے کو, مومنوں کو جمع ہاں, کا سے جمع کا سیگا. اور ببدرین کب, بدر میں. تو اب جب جنگ بدر کا سین آ رہا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی, ہم ایسے ہی پڑھ جاتے پوائنٹس وائز. اب یاد رکھنا, بے شک, لقد, البتہ, تحقیق, سرٹنلی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اسی لیے تو 313 2000 پر بھاری پڑے تھے, 1000 پر نا, 1000 پر. سبحان اللہ. اور اسی لیے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ آج بھی سرور بدر والوں کے جیسا اگر تمہارے دل میں ہے تو 313 بھاری پڑ جائیں گے. یہ میں تمہیں مفہوم ہے اس کا اشعار کی بات کر رہی ہوں. تو کہنے کا مطلب آج بھی وہ جذبہ ہو ہمارے اندر بدری صحابہ کے جیسا, تو نان مسلم کتنا بھی ہو بھاری پڑ جائیں گے. اور یہ خالی بولنے کی بات فضائے ہے. بدر پیدا کر فرشتے, فضائے بدر پیدا کر فرشتے ہاں, تیری ذرا اتر سکتے. پورا اگر اشعار آ رہا ہے تو ذرا بتاؤ نا, پورا اشعار فضائے بولنا. بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی قطارن در قطارن, یہ شعر ہم نے ایک محفل میں, جس کو یاد ہوگا وہ یاد کر لے کے ہم نے بتائے تھے. اچھا خیر, یہاں پر بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہاں پر لقد لگنے سے کیا ہو گیا, بعد میں ڈبل زور آ گیا. خالی قد نہیں, قد نصرکم اللہ نہیں آیا, لقد نصرکم اللہ, ڈبل زور, ڈبل تاکید کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا, نصرکم, تمہاری مدد کی تھی. کب, ببدرین, بدر میں. یہ بات سمجھ آئی. اور لاسٹ دیکھیں یہ لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل, البتہ تحقیق ضربنا بیان کیا کس کے, للناسی لوگوں کے لیے, فی هذا القرآن اس قرآن میں, من کل ہر مثال کے, جو بھی مثال سے ہم نے یہ قرآن کو بیان کیا ہے. تو اللہ تو دیکھے نا کیسے کیسے مثالیں دیتے ہیں. سبحان اللہ. مچھر کی بھی مثالیں دیتے ہیں, مکڑی کے بھی دیے, اسپائڈر, کبوت. مکڑی کی بھی دے, صحیح. تو لقد لگنے سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالوں سے بھی سمجھاتے ہیں یہ حاضر قرآن میں. اور اس میں چھوٹی بڑی کوئی بھی, تو وہی نا, جب مچھر کے اوپر کا جو کیڑے کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں سورہ بقرہ میں, تو جو مشرکین مکہ اور جو مشرکین اور کافر لوگ بولتے کہ یہ کیسے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی بڑی, وہ ایسے چھوٹی معمولی کیا مثال دے کے کیا سمجھانا چاہتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بتا دیے, لقد ضربنا للناس, لوگوں کے لیے ہم تو چھوٹی سے چھوٹی بھی مثال لے آتے. سمجھنا ہمیں ہے, ذرے کی بھی مثال دیتے. اب ذرہ تو کہاں, ہم کو پتا بھی نہیں چلتا کہاں اڑ رہا ہے, اس کی بھی مثال دیتے. وہ بھی دیکھو, وہ بھی بے مقصد نہیں ہے. وہ ذرہ کو دیکھو, اتنی سائز کے بھی تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. میم کتنا چھوٹا وائرس ہوتا ہے, میم کتنا چھوٹا وائرس کیسے حال کیے تھے کورونا کے ٹائم میں, چھوٹا سا. تو کہنے کا مطلب ہے لقد لگنے سے ڈبل زور پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بتاؤ, کیا ہوتا ہے لقد لگنے سے؟ ہاں, تو ماضی کے سیگا, ہاں جی, ماضی کا سیگا اگر اس پہ آ گیا, آگے مضارع کا بھی ہوگا, لیکن ابھی پہلے ماضی سیکھ رہے ہیں, تو وہاں تاکید کے لیے کچھ اور بھی بڑھائے گا انشاءاللہ. لیکن ماضی کے فعل, ماضی کا جو سیگا ہوتا ہے, ہاں, جو 14 سیگے ہوتے ہیں, اس کے بعد پہلے قد لگنے سے تحقیق, اور لقد لگنے سے اور تاکید, اور ڈبل تاکید زور لگانے کے لیے, اور ڈبل زور لگانے کے لیے وہ بات. اور وہ ڈبل زور کیوں اللہ تعالیٰ لگا رہے, ہماری سمجھ کے لیے, ہم غور تدبر کریں, ہماری فہم میں وہ اچھا آ جائے انشاءاللہ. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, چلے تو یہیں تک رکھتے ہیں, اور اپنا آج ہوم ورک اور دوسری مثالیں بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.